الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جنگ احد کا اور جنگ بدر کا ذکر آیا تھا اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیان آیا تھا اور مدد کی بنیاد دو چیزیں بتائی گئی تھی، ایک صبر، ایک تقوی۔ صبر اور تقوی دو ایسی صفتیں ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس بندے میں یا جن لوگوں میں، جس جماعت میں، تحریک و تنظیم میں یا جس قوم میں یہ دو چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں اس کی مدد کرے گا اور ہر ظالم و جابر کے ظلم و ستم سے حفاظت کرے گا اور ہر مد مقابل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ یہ جو آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں، ان میں دو مضمون بیان کیے جا رہے ہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کی نظر سے گراتی ہے، اللہ کی مدد کو روکتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو تقوی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اور یہ کہ اب یہ صفت حاصل کرنے کے لیے بندوں کو کیا کرنا چاہیے۔ انسان کے اندر جو ایمانی قوت ہے، جس قدر اس ایمان کی قوت اور طاقت زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کے اعمال میں وزن اور اس کے اعمال کی اہمیت، قیمت زیادہ ہوگی۔ اعمال تابع ہیں ایمان کے، جیسا ایمان ویسے اعمال، اور ایمان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے حرام غذا سے، اور حرام غذا میں سب سے زیادہ خطرناک حرام ہے جس کو ہم اپنی زبان میں سود کہتے ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کو ربا کہا گیا۔ یہ حرام کی بدترین شکل ہے۔ اس کے علاوہ بھی چوری کا مال، ایسے ہی رشوت، ایسے ہی ظلم و ستم، لیکن سب سے بری چیز ان حرام میں سے، قابل نفرت چیز، وہ سود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باقی حرام چیزوں کو انسانی طبیعت اور انسانی عقل بھی حرام کہتی ہے، چوری کے مال کو یا رشوت کو، لیکن سود ایسی چیز ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنی عقل سے کام لیتا ہے تو عقل کے گھوڑے دوڑا کر کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ عقل نہیں کر سکتی ہے فرق تجارت میں، تجارت کے نفع میں، اور قرض پر جو رقم دی ہے اس سے زائد رقم لینے میں، کہ جس طرح تجارت کا نفع ہے اسی طرح قرضے کا نفع ہے، ان دونوں کو ملا کر انسانی عقل ایک کر دیتی۔ تو اصل میں یہ صرف حرام کھانا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ ایک حکم کو حلال سمجھنا بھی، یہ اس کی قباحت اور اس کی شناعت، اس کی برائی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو لا تأکلوا الربا، یہ جو مضمون اب آ رہا ہے اس کے بعد پھر وہی مضمون آ جائے گا، پھر جہادی کا مضمون آئیں گے کہ کیا چیز رکاوٹ بنتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھایا کرو. لا تأکلوا الربا کا ترجمہ میں نے کیا سود نہ کھایا کرو، نہ فی الحال نہ فی المآل. اس میں پانی تھوڑا سا. سود کی تعریف تیسرے پارے میں گزر گئی، وہاں تفصیل سے سود کا بیان آیا تھا، جہاں وہ آیت آئی تھی انما البیع مثل الربا. لوگ کہتے ہیں اللہ کے نافرمان کہ خرید و فروخت اور ربا ایک جیسی، جبکہ اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت اور تجارت کے نفع کو حلال کہا ہے اور سود کو حرام. وہاں سود کی پوری تعریف اور اس کا بیان آ گیا تھا کہ سود کی دو قسمیں ہیں بڑی، ایک اس کو کہتے ہیں ربا القرآن قرآنی سود، ایک کو کہتے ہیں ربا الحدیث حدیثی سود. وہ تفصیل یاد ہوگی آپ کو ربا القرآن اور ربا الحدیث کی، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں جن کا سود ہونا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن سے ثابت نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہیں. اس لیے سود کی دو قسمیں بنا دی. جو لوگ حدیث کو حجت اور شریعت کا حصہ نہیں مانتے اور جو یہ نعرہ لگاتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، وہ کہتے ہیں چونکہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے اور حدیث کوئی حکم شرعی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہیں جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے علیہ باللہ، لہٰذا قابل حجت نہیں. لہٰذا قرآن نے جس چیز کو سود کہا وہ تو سود ہے، جس کو قرآن سود نہیں کہتا کسی کے کہنے سے وہ سود نہیں بنتا. مثلا جاوید غامدی جیسے لوگ وہ پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں یہ سود نہیں وہ سود نہیں. میں نے وہاں ایک بات آپ کو بتلائی تھی، غالباً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس پر حضرت عمر نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ قرآن کی، اس کی تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ قرآن نے جن چیزوں کو سود کہا وہ تو سود ہیں. مثلا کسی کو 10 روپے قرض کے دیے اسے 11 لے لیے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. اور پھر اس پہ سود در سود کی ایک روایت ہے کہ یہ 1 مہینے کے اندر واپس کیا تو 11، اور اگر 1 مہینے میں نہیں دے سکے تو پھر 11 روپے کا سود دینا پڑے گا، 11.5 ہزار کا 1200، اور 2 مہینے میں نہیں دے سکے تو سود کی رقم چڑھتی جائے گی. یہ آج بھی سلسلہ چلتا ہے بینکوں میں. دوسری وہ چیزیں تھیں جن کو حدیث میں سود کہا گیا، جیسے جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، ہے نا، سونے کے بدلے سونا، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی تھی جن کے بارے میں خود اشتباہ تھا یہ سود ہے یا سود نہیں. وہ ایک تفصیلی مضمون ہے، آپ کے ذہن میں شاید آیا ہو، وہاں تفصیل سے میں نے اس پہ بات کی تھی. جو کچھ میں نے ترجمہ پڑھا تھا وہ سنایا تھا میں نے آپ کو لا کے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا کریں آگے، سود کے سلسلے میں کس چیز کو سود قرار دیں، کس کو سود قرار. تو حضرت عمر نے ایک فیصلہ کیا تھا، ہر وہ چیز جس میں سود کا شبہ ہو وہ سود ہے، کیونکہ اتنی گندی چیز ہے جہاں تک ہو سکے اس سے بچیں. ہر وہ چیز جس میں شبہ ہو جائے کہ یہ سود ہے یا نہیں، حضرت عمر نے فرمایا اس کو سود مانو اور اس کو حرام کہو. صحابہ نے اس کو تسلیم کر لی. لہٰذا اجماع سے، صحابہ کے اتفاق سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ قرآن اور حدیث میں جو کچھ سود کی صورتیں آئی ہیں، شکلیں، وہ تو حرام ہی. اس کے بعد حضرات صحابہ اور ائمہ مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے جن چیزوں کو سود کہا ہے وہ ساری شکلیں بھی سود میں داخل ہیں اور حرام ہیں. اس لیے یہاں اس کی تفصیل نہیں آئے گی، یہاں تو بس یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھایا کرو. ذکر چل رہا تھا اللہ کی مدد کا، سود کھانے کا اس میں بیچ میں بیان آ گیا. اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے جس صبر اور تقوی کی ضرورت پڑتی ہے، اس صبر میں اور تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ سود ہے. جو معاشرہ سود میں مبتلا ہوگا وہ کبھی صبر نہیں کر سکتا، اور جو معاشرہ سود میں مبتلا ہوگا وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا. جب وہ متقی نہیں ہے وہ صبر والا ہی نہیں. اس معاشرے پر، اس سوسائٹی پر، اس جماعت اور قوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہرگز نہیں آ سکتی، چاہے نماز اور نفل پڑھتے پڑھتے ان کے ماتھے کیوں نہ گھس جائیں، چاہے روتے روتے ان کے آنکھوں کیوں نہ خشک ہو جائیں، مدد نہیں آ سکتی. مدد کی بنیاد یہ 2 چیزیں.
اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی امام حرم بھی دعا کر رہا ہے، رمضان شریف میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، اتنا خون بہہ گیا، یہ ہو گیا، اتنا ظلم و ستم، مدد کیوں نہیں آتی؟ تو مدد خون بہنے کے ساتھ نہیں ہے، مدد امام حرم کی دعا یا لوگوں کی دعا کے ساتھ۔ مدد کا اصول ہے، مدد کے لیے ضروری ہے کہ جس قوم کو اللہ کی مدد چاہیے وہ متقی بھی ہو اور صابر کھا کے نہ کھایا کرو سود اضعاف مضاعفہ، بڑھا بڑھا کر۔ اس کا ترجمہ کیا کیا؟ یعنی سود جو ہے نا، جب کسی نے دے دیا نا رقم کسی کو قرضے پر، مثلا 10,000 روپے دیے اور اس پر سود کی ایک شرط طے ہو گئی کہ 1 مہینے کے اندر یہ رقم واپس کرو گے تو 11,000 دینا پڑے، اور اگر 1 مہینے میں واپس نہیں کر سکے تو 12,000، اور 2 مہینے میں نہیں کر سکے تو 13۔ یہ جو بڑھتی جائے گی نا سود کی رقم، اس کو کہا ہے قرآن نے اضعافا مضاعف۔ ایک تو یہ مطلب ہے اس کا، لیکن اس کا ایک غلط مفہوم نکالا ہے لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ لوگ جو متجدد قسم کے نا، نئے ماڈرن ذہن کے، اور قرآن کو اپنے عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو سود کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک سود ہے آپ نے کسی کو دیا ہے 10,000 روپیہ اور طے کر لیا کہ اس پر لوں گا میں 11,000، یہ جائز ہے۔ البتہ اب اگر ڈیٹ جو اس کی واپسی کی تھی وہ مؤخر ہو گئی، اس ڈیٹ پر پیسہ نہیں مل سکا، تو اب اور بڑھوتری کی ہے، 11,000 کے بدلے کتنا دینا ہے؟ یہ جو سود کے اوپر سود چڑھا کہتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ کہاں سے نکالا؟ کہتے ہیں قرآن میں دیکھو سود اضعاف مضاعفہ نہ کھایا کرو۔ اس لیے اس کی ایسی کوئی تشریح کرنی ہے جس سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے اور سود کی ساری شکلیں سمجھ میں آ جائیں کہ حرام۔ اس کی ایک تشریح تو یہ ہو گئی۔ دوسری تشریح اس کی یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے سود در سود، انٹرسٹ کے اوپر پھر دوبارہ انٹرسٹ لگے گا، وہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سود پر آپ نے ایک دفعہ رقم دی، اس کے ذریعے سے 10,000 پر آپ کو 11 ملے تو کتنا نفع آیا؟ یہ جو تم نے لیا ہے نا سنگل نفع، یہ تم کو بیٹھنے نہیں دے گا، یہ زہر بن گیا ہے۔ اب یہ تم کو مجبور کرے گا کہ 10 پر 1,000 لگا تھا، یہ 11 دو قرضے پر، اب تو 11 پر کتنا ملے گا؟ تو دوسرے کو دو گے قرضہ، اس سے لوگے، پھر وہاں سے 12-13 آئے گا، پھر بڑھوتری کرتے 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 یہی 10,000 کی رقم لاکھ تک جائے گی، اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ سوچے گا جو رقم میں نے شروع میں سٹے میں لگائی تھی سود میں، اس پر جب 1,000 آیا تھا، یہ رقم اتنی بڑھنی چاہیے لوگوں کو سود دے دے کر کہ اس رقم کو دے کر میں پہلی ہی قسط کے اوپر 10,000 کے بدلے 1,00,000 کماؤں۔ تو سود کی ایک رقم بھی، 1 روپیہ بھی پاس آ گیا، یہ چین نہیں لینے دے گا، یہ تم کو دوبارہ مجبور کرے گا کہ اس رقم کو کس میں لگاؤ؟ سودی کر دیں۔ یہ مطلب بات سمجھ میں آئی؟ ایک مطلب تو یہ، تو ان دونوں مطلبوں کو ذہن میں رکھیں۔ اصل یہ ہے کہ سود ہے ہی ایسی چیز کہ جو اس میں ایک دفعہ گھس گیا وہ نکل نہیں سکتا، اور آج عام طور پہ اس کا مشاہدہ ہے، جو ایک دفعہ بینک کے جال میں پھنسا وہ نہیں نکل سکتا۔ پھر اللہ جانے اس کے اندر یہ کون سی گرداب ہے کہ آدمی نکلنا بھی چاہے تو جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا اس میں گرتا چلا ہے، کیونکہ وسائل ہی نہیں ہوتے پیچھے۔ جن کے پاس وسائل ہیں ان کا دل ہی نہیں چاہتا ہے سود کے کاروبار کو روکنا، اللہ ماشاءاللہ کسی کو اللہ توفیق دے دے اور اس کے پاس ایسی گنجائش ہو کہ وہ یک مشت سارا بینک کو واپس کرے اور آزاد ہو جائے۔ تو بینک کی موجودہ شکلیں جو ہیں وہ بھی، اور انفرادی طور پر کسی انسان کو جو آدمی قرض دیتا ہے اس کے اوپر جو رقم لی جاتی ہے وہ بھی، یہ ساری کی ساری سود کی شکلیں ناجائز اور حرام۔ اب جب تم سود کھاؤ گے تو تقوی نہیں آئے گا، لہٰذا سود سے بچو، واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو۔ سے معلوم ہے سود سے بچیں گے تو تقوی آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ تقوی آئے گا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے کامیاب ہو سکو۔ کامیابی کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ سے ڈرنے پر، اور اللہ سے ڈر کا پیدا ہوگا جب حرام غذا پیٹ میں نہیں جائے گی۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور اس آگ سے بچو، اس آگ سے ڈرو جو تیار ہی کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی جہنم۔ جہنم تیار کی گئی ہے اصل میں کافروں کے لیے، وہ مسلمان کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن بدبخت اور بدقسمت ہے وہ مسلمان جو مومن ہو کر بھی حرام کھائے اور کہاں چلا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ سود ایسی لعنت ہے اور سود ایسا خدا کا قہر ہے کہ جو آدمی اس میں مبتلا ہو گیا، مومن ہو کر اس کو ٹھکانہ کس کا ملا؟ کافروں کا۔ اس سے بچو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم اللہ کی مدد۔
یہ جو آیت ہے یہ پیچھے بھی آئی تھی. اس آیت پر بڑی تفصیلی بات پیچھے ہو گئی تھی. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں. حدیث میں ہے من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے جو آدمی من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آدمی رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت. اللہ کی اطاعت الگ اور رسول کی اطاعت الگ نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی. اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اللہ کی اطاعت کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے. اللہ کی اطاعت کا قرآن پاک میں جہاں ذکر آتا ہے وہاں اس کا مطلب ہے قرآن کی اطاعت کرنا، اس کی اطاعت. اور جہاں یہ آیا ہے نا رسول کی اطاعت کرو، وہاں مطلب ہے حدیث کو مانو. جب اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے تو پھر اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ لوگوں رسول کی اطاعت کرو یا لوگوں اللہ کی اطاعت کرو. دونوں کا الگ الگ ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب، قرآن پاک میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کی تفصیل اور وضاحت نہیں. حکم تو آیا ہے لیکن اس کی کوئی وضاحت اور تفصیل نہیں. اس وجہ سے ان کے اوپر عمل کرنا بھی مشکل ہے. مثلا زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، نماز کا حکم آیا ہے، حج کا حکم آیا ہے، لیکن کیسے رکھنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کا کوئی بیان قرآن میں نہیں. اگر اللہ کی اطاعت یعنی صرف قرآن کی اطاعت ہی کہا جاتا تو جو لوگ گندے ذہن کے ہیں اور جن کے ذہنوں کے اندر فتور ہے وہ طبقہ خاص طور پر، اور کچھ عوام بیچارے جو جاہل اور غافل ہیں جن کو پتہ نہیں، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے کہ دین تو نام ہے قرآن کا، لہذا جو قرآن میں آئے وہ ہمارے عمل کے لیے کافی ہے، جو قرآن میں نہیں ہے اس پر عمل ضروری بھی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن پاک کے بہت سارے احکامات پھر ایسے ہو جاتے جن پر عمل ممکن ہی نہیں، تو لوگ اس پر عمل بھی نہ کرتے کہ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں بیان کی، پھر اپنے ذہن سے کچھ مطلب نکالتے اور اس پہ عمل کرتے. جیسے نماز پڑھنے کا ذکر قرآن میں ہے لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کی تفصیل نہیں ہے. البتہ نماز کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی. تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی، نماز پڑھو، نماز سے برے کام چھوڑ دیں. لیکن پڑھو کیسے؟ یہ تو حدیث میں ہے. اگر صرف قرآن کہتا اطیعوا اللہ، قرآن کی اطاعت کرو اللہ کی، تو ایک طبقہ کہتا ہمیں تو ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، تو نماز کیسے پڑھیں؟ قرآن میں دیکھتے ہیں. قرآن میں پھر ایک جگہ آیا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. پاکستان کے اندر ایک بڑی جماعت ہے، بڑی پھلی پھولی وہ بڑے پیر صاحبان ہیں، ان کے جبے، عمامے، قبے، تسبیحاں اور سر کے اوپر ان کے وہ انوارات نظر آتے ہیں بظاہر دیکھنے میں چمکیلے کہ آدمی کو لگتا ہے یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں. بڑی جماعت ہے ان کے بڑے بڑے ان کے وہ عبادت خانے جیسے ہماری نظر، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے. نماز کی جگہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھنی ہے کس کے لیے؟ تو نماز کا مقصد کیا ہوا؟ جب نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے اس کا مقصد ذکر ہے تو حج کا مقصد کیا ہوا؟ ذکر. روزے کا مقصد کیا ہوا؟ تو پھر کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہو؟ بس ایک کام کرو، صبح سے شام تک ذکر کرتے رہو، تسبیحیں پڑھتے رہتے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی کام کرو. یہ مطلب نکالا. تو کوئی غلط مطلب نکال سکتا تھا اور حدیث کو ایک طرف چھوڑ سکتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اعتماد اٹھ سکتا تھا. اس کے لیے قرآن نے جہاں بھی اطیع اللہ کا لفظ بولا ہے وہاں ساتھ میں اطیع الرسول ضرور کہا ہے. اس طرف اشارہ کیا کہ قرآن پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور بیان پر توجہ کی جائے. قرآن اسی لیے کہتا ہے نا جگہ جگہ پر انزلنا الیک الذکر، ہم نے نبی آپ پر جو قرآن نازل کیا لتبین للناس، صرف پہنچانا نہیں ہے، اس کو بیان بھی کرنا ہے اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان مبارک سے. اس لیے قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر وہی معتبر ہے جو حدیث سے ثابت ہے. ہمارے ہاں جس طرح قرآن حجت شرعی ہے اس طرح دلیل بھی، حدیث بھی حجت شرعی. تو جو قرآن اور حدیث پر، قرآن و سنت پر عمل کرے گا وہی قابل رحم ہوگا، قابل رحم، اسی پر رحم کیا جائے، اور جس پر رحم ہوگا اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. دلیل کیا ہے اس کی کہ تم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہو؟ دلیل اس کی یہ ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوڑو
تیزی کے ساتھ چلو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف. اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑنے کا مطلب ہے وہ اعمال کرو جو اعمال انسان کو اللہ کی بخشش اور جنت کا حقدار بناتے. ایسے دوڑ نہیں لگانی ہے سڑک پہ جنت ہے کہیں. مطلب یہ ہے وہ اعمال کرو. نماز کا وقت ہو گیا تو کہاں چلو؟ روزے کا زمانہ آ گیا تو روزے کی کوشش کرو. اس طرح حج کا وقت ہے اور حج فرض ہے تو حج کرو. جہاد فرض ہے تو جہاد کرو. جو بھی شرعی احکام ہمارے ساتھ ہیں جن کا ہم سے مطالبہ ہے، جب اس حکم کا وقت آ جائے تو سارے کام چھوڑ کے یہ حکم پورا کرنے کے لیے آگے بڑھو. اس کو کہتے ہیں مسارعت الی الخیرات، نیک کاموں کی طرف آگے بڑھنا. تو اعمال ہی ہیں جو مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اس کے بعد جب اعمال ہوں گے، مغفرت ہو جائے گی تو ٹھکانہ کہاں ملے گا؟ جنت. پچھلی آیت میں آیا تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ جہنم میں جائے گا، جہنم ٹھکانہ ہے کافروں کا. اس آیت میں آیا جو آدمی اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بخشش کا حقدار ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت. جنت کیا ہے یہ نہیں بتاتے جنت کیا ہے، لیکن جنت کی وسعت کا اندازہ لگاؤ. عرضها السماوات والارض، جنت کی کا عرض، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. زمین و آسمان کے برابر ہے جنت، یہ اسے بڑی ہے. حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ سب سے کم درجے کے جنتی کو، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو جو جنت ملے گی، یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں جنت کا سب سے غریب آدمی جس کو سب سے کم جنت ملے، اس کو اس زمین، اس کائنات، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. تو انبیاء کی جنت کیسی ہوگی، اولیاء کی کیسی ہوگی، شہداء کی کیسی ہوگی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کیسی ہوگی. جنت کی وسعت کا، اس کے طول و عرض کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ زمین و آسمان سارے کا سارا اگر اٹھا کر جنت میں پھینک دیا جائے تو پھر یہ ساری زندگی تلاش کرنے سے نظر نہیں آئے گی یہ دانہ کہاں گم ہوا کھیت میں. پھر قرآن نے یہ جو کہا ہے نا عرضها السماوات والارض، زمین و آسمان کے برابر اس کا عرض ہے، چوڑائی ہے. ایک ہوتی ہے چوڑائی، ایک ہوتی ہے لمبائی. لمبائی قرآن نے بیان نہیں کی. لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی سے. انسان کا قد کتنا ہے؟ 6 فٹ، اور چوڑائی کتنی ہے؟ 1.5 فٹ. 1.5 بھی نہیں ہوتی، وہ تو جگہ 1.5 فٹ کی ہوتی ہے، 1 فٹ جگہ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے لمبائی ہمیشہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے. تو قرآن نے چوڑائی بیان کی ہے، لمبائی نہیں. لمبائی پتہ نہیں کتنی ہوگی جب چوڑائی زمین آسمان کے برابر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر نہیں ہے. قرآن نے یہ جو تعبیر کی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ قرآن بات سمجھانا چاہتا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی عقل سے زمین و آسمان سے بڑی کس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. ہم کس طرح سمجھیں گے کہ بڑی سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ زمین آسمان کے برابر. اس لیے قرآن نے یہ تعبیر کی ہے تاکہ اندازہ لگے کہ جنت بہت بڑی. اعدت للمتقین، اور وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، لہذا متقی بن کر زندگی گزاریں. اب یہاں یہ سوال ہے کہ جنت اگر متقیوں کے لیے ہے تو جو گناہگار ہے وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ اس کا جواب وہاں آیا تو ہدی للمتقین میں، اگر یاد ہو آپ کو پہلے صفحے پر قرآن پاک میں یہاں ترجمہ شروع کہ متقیوں کی 3 قسمیں ہیں. متقیوں کی ایک ہے درجہ انبیاء کا، اخص الخواص، ان کو کہتے ہیں اخص الخواص. دوسرا درجہ ہے علماء اور اولیاء کا، جن کو کہتے ہیں خواص. اور تیسرا درجہ ہے عام مسلمانوں کا. عام مسلمان متقی ہیں اس اعتبار سے کہ وہ کفر سے بچے ہوئے اور ہمیشہ کی جہنم کی سزا سے بچے ہوئے، اگر گئے بھی تو نکل جائے. انبیاء، علماء اور صلحاء، بزرگان دین جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، وہ خاص ہیں. وہ کفر کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے ہوئے، کفر کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے ہوئے. اور ایک درجہ ہے اخص الخواص انبیاء کا، وہ گناہوں سے تو بچتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں جن کے نیکی یا گناہ ہونے میں شک ہو. جن کے نیکی یا گناہ ہونے میں شک ہو. جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے، پیشاب وغیرہ کی ضرورت سے فارغ ہو کر آپ کہا کرتے تھے غفرانک، یا اللہ معاف کر دیجیے. تو علماء فرماتے پیشاب وغیرہ تو انسانی ضرورت ہے، نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے، اس سے فارغ ہو کر توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ معافی کب مانگی جاتی ہے؟ گناہ پر. تو پیشاب کرنا کون سا گناہ ہے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ دعا کیوں مانگتے تھے؟
اصل وجہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے جب میری زبان اللہ کے ذکر سے فارغ رہے، اور جتنی دیر آپ قضاء حاجت کے لیے رہتے تھے ادباً زبان سے اللہ کا نام نہیں لے۔ آپ اس کو بھی اپنے لیے اپنی شان کے مطابق نہ سمجھتے ہو، اس پر معافی مانگتے تھے کہ پروردگار یہ میری ایک مجبوری ہے کہ میں انسان ہوں اور مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، اتنی دیر میں زبان سے تیرا نام نہیں لے سکتا، یہ جو میرا وقت تیرا نام لیے بغیر گزرا ہے اگرچہ دل میں تیری یاد ہے، اس پر بھی میں تجھ سے معافی مانگ۔ تو کسی نہ کسی درجے میں اعدت للمتقین میں سارے مسلمان آ گئے۔ اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے، اعدت للمتقین، جنت بنائی گئی ہے اصل میں ایمان والوں۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر کوئی ایمان والا سزا بھگت کے جائے۔ ایمان والا متقی کس کو کہیں گے، اس کی نشانی کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تنگ دستی میں بھی اور فراخی میں بھی، غربت کی حالت میں بھی، دولت میں بھی، ضرورت میں بھی اور فراغت میں بھی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ اس کا مقابلہ ہے سود کا۔ سود میں بلا ضرورت بھی لوگوں کا مال دبایا جاتا ہے، اور اس کے اندر مومن کی صفت یہ ہے کہ ہر حالت میں اپنا مال دوسرے پر لٹائے گا۔ تو جو اپنا مال دوسرے کو دے رہا ہے یہ دوسرے کا کب کھائے گا؟ ایک تو یہ ہے۔ مال کی محبت ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو حلال مال اپنے پاس ہے نا اس کو صدقہ خیرات کرتے رہا۔ لیکن یہ صرف مالداروں کا کام نہیں ہے، غریب سوچے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے قرآن نے کہا نہیں، خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں دینا، اس کے لیے مالدار ہونا یا زیادہ مقدار کا ہونا ضروری نہیں۔ ينفقون، خرچ کرنا ایمان والے کی صفت ہے۔ فی السراء، غریب غربت کے اعتبار سے دے گا، والضراء، ضرورت مند اپنی ضرورت۔ فی السراء والضراء، سرا خوشحالی، فراخی، دولت اور ضرورت نہ ہو، مالداری، اور ذرہ ضرورت کی حالت، تنگ دستی۔ البتہ فرق ہے، ایک آدمی ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے وہ 1000 دے گا، دوسرا ہے جس کے پاس صرف 100 روپیہ ہے وہ 8 آنے دے رہا ہے، تو اس کے 8 آنے کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے اگر کسی آدمی نے ایک اس کی کھجور کی گٹھلی اللہ کے راستے میں دی ہوگی، کھجور کے اندر ہوتی ہے نا وہ ہڈی، وہ بعد میں آنے والا اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا دے گا تب بھی برابر نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ نے جس حالت میں اللہ کے راستے پہ خرچ کیا ہے وہ حالت تو ایسی تھی کہ ان کے پیٹ پہ پتھر بندھے رہتے تھے، گھر میں بلک بلک کر بچے رویا کرتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن اس حالت میں بھی اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے۔ جیسے وہ جنگ احد میں ہوا کہ ایک نے دوسرے کو پانی پلانے کے لیے کہا، اس نے تیسرے کو کہا، اس نے چوتھے کو کہا، 7 کے پاس پانی گیا لیکن کسی نے پیا نہیں، وہ 7 کے ساتھ شہید ہو گئی۔ یہ ترجیح، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسرے کو زیادہ اہمیت دینا، اپنے آپ محتاج ہو کر بھی دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا۔ والکاظمین الغیظ، دوسری نشانی متقی کی یہ ہے کہ وہ غصے کو دباتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے، ان کا حق مار جائے تو پھر یہ بدلہ نہیں لیتے۔ غصے کو دبانے کا مطلب ہے یہ کوئی انتقام نہیں دیتے، یہ بھی بڑی صفت ہے۔ والعافین عن الناس، بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ یہ صفت ہے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، غصے کو برداشت کرنا، اور غصے کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ جن نے زیادتی کی ہے ان کو معاف کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا۔ وحشی کو معاف کر دیا جن نے حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے، اور فتح مکہ کے موقع پر تمام مکہ والوں کو چند لوگوں کے سوا معافی کا اعلان کر کے سب کو معاف کر دیا جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ستایا، تنگ کیا اور مکہ سے بے دخل کیا۔ یہ تو آپ نے اپنے عمل سے کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں یہ صفت باقی رہی۔ خود آپ کے خاندان میں، آپ کی نسل میں، آپ کی اولاد میں، جو حقیقی اولاد اور نسل ہے اس میں ابھی تک یہ صفت باقی، کہ بدلہ نہیں لیتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں دوسروں سے آگے ہوتے ہیں، اور احسان اور نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، یہ اچھائیاں ہیں اور ایسی اچھائی کرنے والوں کو اللہ پسند ہے۔ یہ صفات ہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اللہ کی مدد کے لیے۔ یہ تو ہو گیا پہلے درجے کے لوگوں کا حال، متقیوں کا۔ دوسرے درجے کے متقی، یعنی متقیوں میں کیٹیگری ہے، درجہ بندی ہے، تو پہلے درجے کے لوگ یہ تھے۔ دوسرے درجے کے ایمان والے وہ بھی کامیاب ہیں، وہ یہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جو کبھی بھول کر یا کبھی جذبات سے مغلوب ہو کر، جان بوجھ کر یا غلطی میں کوئی فاحش کام کر لیں، یعنی کوئی گناہ کر بیٹھے،
او ظلموا انفسہم، یا خود اپنے آپ پر ظلم کرے، یعنی یا تو بھول چوک ہو جائے یا جان بوجھ کر کوئی آدمی گناہ کرے، لیکن ہو یہ ایمان والا، گناہ بھی ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، ذکر اللہ، پھر اس کو فوراً یاد آ گیا کہ میں تو مومن ہوں، مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کو یاد کیا اس نے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے فاستغفروا لذنوبہم، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ تو جو مومن دنیا کے اندر غلطی کر لے یا جس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور پھر وہ اس دنیا ہی میں آخرت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گناہوں کی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کامیاب لوگ ہیں۔ بھلا من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا معاف کون کر سکتا ہے گناہ؟ لہٰذا ان کی توقع اور امیدیں کس کے ساتھ وابستہ ہیں؟ نافرمانی ہو جاتی ہے تو اکڑتے نہیں ہیں۔ لم یصروا علی ما فعلوا، یہ اپنی بات کے اوپر اڑے نہیں رہتے۔ جس غلطی پر انہوں نے ایک دفعہ جرأت کر لی ہے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے یہ فوراً اپنی غلطی سے باز آ جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کہ گناہ کر کے اللہ کی مدد حاصل نہیں کی جا سکتی، معافی مانگ کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا جا سکتا، معافی اور توبہ کے ساتھ ہی اللہ کو راضی کیا جائے۔ چونکہ ان کا یہ یقین ہے لہٰذا اپنے یقین کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم، ان کو اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا۔ بدلہ کیا ہے؟ مغفرۃ من ربہم، ایک تو اللہ کی طرف سے بخشش حاصل ہوگی، وجنات، اور جنت حاصل ہوگی۔ جنت کا ذکر پیچھے بھی آ گیا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جنتیں ایسی ہیں، باغات ایسے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، یہ محنت کرنے والوں کا کتنا بہترین معاوضہ ہے۔ جو آدمی محنت کرتا ہے نا، اس کو اس کی محنت اور مزدوری کی اجرت ملتی ہے۔ سب سے بہترین مزدور اور سب سے بہترین مزدوری یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرے اور تقویٰ کی زندگی گزارے، اور قیامت میں اس کے بدلے میں جنت حاصل کرے۔ قد خلت من قبلکم سنن، اے ایمان والو تم سے پہلے بھی گزر گئی ہیں سنن۔ سنن کے دو معنی، ایک معنی ہے واقعات، اب ترجمہ ہوگا تم سے پہلے بھی کچھ واقعات گزر چکے ہیں، نیک لوگوں کے اور بد لوگوں کے، حرام کرنے والوں کے اور نیک کام کرنے والوں کے، اللہ کے فرما برداروں کے، نافرمانوں کو، تم نے انجام دے دیا۔ اور دوسرا مطلب ہے قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی تو کچھ لوگ قومیں گزر چکی ہیں جن کے حالات تم جانتے ہو۔ فرعونیوں کا کیا ہوا، نمرود اور اس کی قوم کا کیا ہوا، شداد کا کیا ہوا، حامان کا کیا ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت ابراہیم کا، ان کے ماننے والوں کا کیا ہوا علیہ السلام۔ لہٰذا جب تم سے پہلے یہ حالات اور واقعات گزر چکے ہیں، اب تم کو ڈرایا جاتا ہے، اگر تم کو مزید اس کی وضاحت چاہیے کہ کیا ہوا ان قوموں کے ساتھ، کیسے تباہ ہوئے، فسیروا فی الارض، تو زمین میں چلا پھرا کرو، ان علاقوں میں جاؤ جہاں بڑی بڑی آبادیاں تھیں وہ ویران ہو گئی، جہاں بڑی بڑی حکومتیں قائم تھیں آج وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محلات تھے آج وہاں مٹی کے ڈھیر ہیں، جا کر دیکھو کہاں گئے یہ لوگ، یہ اپنے زمانے میں بڑے کامیاب سمجھے جاتے تھے، لیکن سود نے، گناہوں نے، اللہ کی نافرمانی نے، شریعت اور سنت کی بغاوت نے کیسے ان کو تباہ و برباد کیا۔ فانظروا، لہٰذا دھیان دو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا رہا۔ ھذا بیان للناس، یہ کھلا بیان ہے لوگوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو تفسیر آ گئی نا فرما برداروں اور نافرمانوں کی، تو اب انسان چاہتا یہ ہے کہ اللہ کی مدد آئے، اس کے لیے اس کو ضروری ہے کہ کسی فرما بردار جماعت کے ساتھ لگے۔ تو کیسے پہچانے گا فرما بردار کون ہے، نافرمان کون ہے؟ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو کیسے ڈریں؟ 11ویں پارے میں آیا کونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو کون ہے اللہ سے ڈرنے والے، ان کو کیسے پہچانے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس، جی پیچھے ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا، اس سے تم پہچانو کہ متقی کون ہوتا ہے، جو غصہ نہ کرتا ہو، انتقام نہ لیتا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، حرام نہ کھاتا ہو، اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں سے درگزر کرتا ہو، نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والا ہو، جنت کا طلبگار ہو، یہ متقی لوگ ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ رہو۔ بیان للناس، یہ ہر انسان کے لیے واضح بیان ہے۔ وہدن، اور جو اس سے ہدایت کرنا چاہے حاصل، اس کے لیے ہدایت کا مضمون ہے۔ وموعظۃ للمتقین، اور یہ کافی نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہ اگر وہ ڈرنا چاہتے ہیں تو اس نصیحت پر عمل کریں۔ یہ مضمون بیچ میں آ گیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد تقویٰ اور صبر پر آتی ہے، اور تقویٰ اور صبر انسان کے اندر سے نکلتا ہے تب جب اس کے پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے،
اور حرام ہی انسان کو حرام تک پہنچاتا ہے، حرام ہی کفر تک پہنچاتا ہے، حلال حلال تک پہنچاتی ہے۔ حلال کھانے والے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ ایمان تک۔ ابھی وہ آدمی جس کا نام بلبیر سنگھ تھا، پھر بعد میں محمد عامر نام بنا، اس کا سب نے دیکھا اس پہ، جس نے بابری مسجد پہ سب سے پہلے خدا چلے۔ اس سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ تم اس نے دشمن کیسے بنے اسلام کے، تو اس نے جو باتیں کی اس میں بیچ میں ایک بات وہ کہتا ہے میں بہت پہلے سے ہی ہمارے گھر کا ماحول جو تھا وہ اسلام اور مسلمان دشمنی کا تھا، لیکن میں کچھ کام ایسے گھر میں فطرتاً کرتا تھا جس پر میری ماں اور گھر والے مجھے کہا کرتے تھے تو مسلح ہے۔ کیا ہے مسلح؟ منے مسلمان مسلم جیسا کام کرتا ہے۔ اب انٹرویو لینے والا پوچھتا ہے آپ کیا کرتے تھے، کہتا ہے کہ میں پہلے کرتا تھا یہ جب میں مسلمان نہیں تھا، اس وقت بھی میری عادت تھی کہ میں ماں کے سامنے ادب سے بیٹھتا تھا دو زانوں ہو کر، تو ماں کہتی تھی تو کیا مسلمانوں کی طرح بیٹھا رہتا۔ دوسرا کام میں یہ کرتا تھا کہ جب میں کوئی چیز پیتا یا کھاتا تھا دائیں ہاتھ سے لیتا تھا بایاں بھی ساتھ لگاتا تھا، تو مجھے ماں کہتی تھی یہ کیا کرتا ہے، یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اس طرح کے کچھ کام وہ پہلے سے ہی کرتا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ پہلے ہی سے چیز تھی جو اس کو رفتہ رفتہ کہاں تک لے آئی؟ ایمان تک۔ انسان کوشش کرے اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنے کی، تو انشاءاللہ اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوگا۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وضياء أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم